پاکستان کا ڈیجیٹل ادائیگیوں میں جدت لانے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خاندان سے منسلک کرپٹو کرنسی کے کاروبار سے وابستہ کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنانشل کے ساتھ کیا گیا معاہدہ عوامی حلقوں میں زیر بحث ہے۔ بظاہر یہ معاہدہ پاکستان کو عالمی ڈیجیٹل فائنانسنگ کے دھارے سے جوڑنے اور ترسیلات زر اور ادائیگیوں کے نظام کو جدید بنانے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم اس پیش رفت نے نہ صرف ملکی مالی خود مختاری، ضابطہ کاری اور شفافیت سے متعلق سوالات کو جنم دے دیا ہے، بلکہ عالمی سیاست، ممکنہ مفادات کے ٹکراؤ اور طاقتور معاشی حلقوں کے اثر و رسوخ پر بھی ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اعلیٰ سطحی امریکی وفد کی موجودگی میں طے پانے والا یہ معاہدہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان پہلے ہی ڈیجیٹل کرنسی، بلاک چین اور کرپٹو اثاثوں کے شعبے میں بڑے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ شراکت داریوں کی راہ پر گامزن ہے۔ ناقدین کے مطابق ٹرمپ خاندان سے وابستہ کمپنی کے ساتھ تعاون محض ایک تکنیکی پیش رفت نہیں بلکہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے اثرات پاکستان کی خارجہ پالیسی، مالیاتی خود مختاری اور عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل ادائیگیوں، سرحد پار لین دین اور کرپٹو کرنسی کے شعبے میں تعاون کا یہ ایگریمنٹ نہ صرف پاکستان کی ابھرتی ڈیجیٹل معیشت بلکہ عالمی سیاست، مفادات کے ٹکراؤ اور مالی خود مختاری کے حوالے سے بھی ایک چیلنج بن سکتا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنانشل کے مابین طے پانے والے معاہدے کے تحت ایس سی فائنانشل ٹیکنالوجیز اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر اپنے $1 ارب مالیت کے اسٹیبل کوائن کو پاکستان کے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے ڈھانچے کے ساتھ ضم کرنے پر کام کرے گی۔ اس تعاون کے نتیجے میں پاکستان کو اپنا ڈیجیٹل کرنسی انفراسٹرکچر چلانے میں مدد ملے، جس سے حکومت نقدی کے استعمال میں کمی اور ترسیلات زر کے نظام کو بہتر بنانے کے ایک اہم ذریعے کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ تاہم مبصرین کے مطابق ورلڈ لبرٹی فائنانشل کو براہ راست ٹرمپ خاندان کی پشت پناہی حاصل ہونے کی وجہ سے پاکستان کا یہ معاہدہ محض ایک تکنیکی یا مالی تعاون تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے ملک کو عالمی سطح اور ممکنہ مفادات کے ٹکراؤ سے جڑی ایک حساس بحث کے مرکز میں لا کھڑا کیا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان کو سالانہ $36 ارب سے زائد ترسیلات زر موصول ہوتی رہی ہیں، جبکہ ملک میں اندازاً 4 کروڑ سے زائد کرپٹو صارفین اور سالانہ $300 ارب تک کے کرپٹو تجارتی حجم کا تخمینہ لگایا جاتا ہے۔ ایسے میں ڈیجیٹل ادائیگیوں اور بلاک چین پر مبنی نظام کو اپنانا بلا شبہ ایک بڑی معاشی تبدیلی کی علامت ہے۔ تاہم ماہرین کے مطابق سوال صرف جدت کا نہیں بلکہ اس جدت کے ضابطہ کار، شفاف اور قومی مفاد سے ہم آہنگ ہونے کا بھی ہے، کیونکہ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب پاکستان پہلے ہی دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو پلیٹ فارم بائنانس کے ساتھ حکومتی مالیاتی اثاثوں کی ٹوکنائزیشن کے لیے معاہدہ کر چکا ہے۔ بائنانس کے ساتھ تعاون کے تحت $2 ارب تک کے حکومتی اثاثوں کو بلاک چین پر منتقل کرنے اور ڈیجیٹل ٹوکنز میں تقسیم کرنے کا منصوبہ زیر غور ہے۔ اس تسلسل میں ورلڈ لبرٹی فائنانشل سے منسلک کمپنی کے ساتھ معاہدہ اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل فائنانس کے میدان میں تیزی سے عالمی اداروں کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ تاہم ناقدین کے مطابق ٹرمپ خاندان سے وابستہ کرپٹو کمپنی کے ساتھ شراکت داری محض ایک مالی یا تکنیکی فیصلہ نہیں بلکہ اس کے دور رس سیاسی اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ امریکہ میں خود ورلڈ لبرٹی فائنانس پر مفادات کے ٹکراؤ کے الزامات عائد کیے جا چکے ہیں، کیونکہ ٹرمپ خاندان ایک ایسی صنعت میں براہ راست مالی مفاد رکھتا ہے جسے وہ بطور صدر ریگولیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ ایسے میں پاکستان کا اس نیٹ ورک کا حصہ بننا شفافیت، احتساب اور قومی خود مختاری کے حوالے سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ مبصرین کے مطابق بلا شبہ ڈیجیٹل کرنسی، اسٹیبل کوائنز اور بلاک چین ٹیکنالوجی مستقبل کے عالمی مالیاتی نظام میں کلیدی کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ پاکستان اس دوڑ میں شامل ہو یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ وہ کن شرائط، کن شراکت داروں اور کس حد تک اپنی مالی خود مختاری کو محفوظ رکھتے ہوئے اس میدان میں آگے بڑھتا ہے۔ ورلڈ لبرٹی فائنانشل سے منسلک کمپنی کے ساتھ ہونے والا یہ معاہدہ پاکستان کے لیے ایک موقع بھی ہو سکتا ہے اور ایک امتحان بھی، جس کے نتائج کا دار و مدار شفافیت، مؤثر ریگولیٹری فریم ورک اور قومی مفاد کو اولین ترجیح دینے پر ہوگا۔ ناقدین کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ امریکی صدر
ट्रंप के खानदान की बराह रास्त मुदाखलत से ये शराकत दारी आलमी सतह पर पाकिस्तान की मालियाती जिद्दत को जेर बहस लाते हुए मुमकिन सियासी और इक्तिसादी मफादात की पेचीदगियां पैदा कर सकती है। इसलिए पाकिस्तान को इस हवाले से आगे बढ़ते हुए हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।